رات کا 1 بجا تھا۔ گھنٹہ بھر بارش برسنے کے بعد تھم چکی تھی۔ میں چند منٹ پہلے ہی تھانے پہنچا تھا۔ میں اکیلا واپس نہیں آیا تھا۔ میرے ساتھ کانسٹیبل فرید خان کے علاوہ نصیبہ بی بی، اس کا بھائی غفور احمد اور چودھری کا وفادار ملازم رمضان عرف رمزو تھا۔ اسپتال سے ہم سیدھے صورت نگر گئے تھے۔ چودھری کو حویلی پہنچانے کے بعد میں نے رمزو کی رہنمائی میں غفور احمد کے گھر چھاپہ مار کر غفور اور اس کی بہن نصیبہ کو اٹھا لیا تھا۔ رمزو کو میں نے اس لیے ساتھ رکھا تھا کہ اس کی موجودگی میں نصیبہ سے پوچھ گچھ کر سکوں۔ رمزو اس امر کا چشم دید گواہ تھا کہ نصیبہ رات میں چپکے چپکے ملنگ بابا کو سویٹ ڈش پہنچا دیا کرتی تھی۔ غفور احمد کی عمر لگ بھگ 55 سال رہی ہوگی۔ وہ شکل اور بات چیت سے ایک سیدھا سادہ معقول انسان لگتا تھا۔ میں نے پوچھ گچھ شروع کی۔ چاچا تم ذرا باہر برآمدے میں بیٹھو، میں تھوڑی دیر بعد تمہیں اندر بلاتا ہوں، میں نے غفور دین سے کہا۔ تھانے دار صاحب، پتہ نہیں آپ میری بہن پر کس قسم کا شک کر رہے ہیں، وہ جھنجھلاہٹ آمیز لہجے میں بولا۔ آپ یقین کریں کہ اس بیچاری نے کوئی جرم نہیں کیا، یہ تو میرے پاس پڑی اپنے زندگی کے دن پورے کر رہی ہے، اور گاؤں کے اکثر لوگ ملنگ جی کے لیے کچھ نہ کچھ بھیجتے ہی رہتے تھے۔ جب میں نصیبہ اور غفور کو اپنے ساتھ لے کر آ رہا تھا تو گھر میں سویٹ ڈش کے حوالے سے بات ہوئی تھی۔ غفور بھی اسی کھانے کا حوالہ دے رہا تھا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے نہایت ہی نرمی سے کہا، دیکھو چاچا، ملنگ بابا زہریلا کھانا کھانے سے ہلاک ہوا ہے، لہٰذا مجھے اپنی تفتیش مکمل کرنا ہے۔ کل صبح سے بلکہ رات تک جن جن لوگوں نے بھی ملنگ بابا کو کھانے پینے کی کوئی شے دی ہے تو میں نے ان سے پوچھ گچھ ضرور کی ہے۔ اگر تمہاری بہن نے بھی کچھ دیا ہے تو تمہیں پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ تم بے فکر رہو، اگر اس نے کچھ بھی نہیں کیا۔ بدلِ ناخواستہ وہ میرے کمرے سے نکل گیا۔ چنانچہ میں نے نصیبہ کی جانب اپنی توجہ کی اور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے درشت لہجے میں کہا، شرافت سے سچ بولنے کا ارادہ ہے یا مجھے سختی پر مجبور کرو گی؟ اس کے چہرے پر ایک رنگ سا آ کر گزر گیا۔ وہ گھبرائے ہوئے لہجے میں بولی، تھانے دار جی، میں نے کچھ نہیں کیا، مجھے معاف کر دیں، میں یہاں سے جانا چاہتی ہوں۔ جب تم نے کچھ کیا ہی نہیں پھر معافی کس چیز کی مانگ رہی ہو؟ میں نے ٹٹولتی ہوئی نظر سے اسے دیکھا۔ اور یہ تمہارا رنگ کیوں اڑا اڑا سا ہے؟ نصیبہ بی بی کی عمر 50 کے آس پاس رہی ہوگی۔ وہ عام سی شکل کی مالک ایک گھریلو عورت تھی۔ جب سے میں اس سے ملا تھا میں نے اس کے رویے میں عجیب سا کھچاؤ، ایک نامعلوم سی ہچکچاہٹ اور شک میں مبتلا کر دینے والا رویہ نوٹ کیا تھا۔ جناب آپ یقین کریں، ملنگ بابا کے قتل میں میرا کوئی ہاتھ نہیں۔ کیا تم کل رات میں ملنگ بابا کے لیے کھانے کی کوئی میٹھی شے لے کر پیپل کے درخت تک گئی تھی؟ میں نے پوچھا۔ وہ ہچکچاہٹ آمیز لہجے سے مجھ سے کہنے لگی، نہیں، یہ رمزو اس بات کا گواہ ہے، تم وہاں گئی تھی، اس نے تمہیں اپنی آنکھوں سے ملنگ بابا کو کھانے کا برتن دیتے ہوئے دیکھا ہے، جھوٹ بولنے کا کوئی فائدہ ہی نہیں۔ جی، وہ اس بات میں گردن ہلاتی ہوئی دھیمے لہجے میں بولی، میں وہاں گئی تھی۔ کیا لے کر؟ میں نے اسے گھورنا چاہا۔ بتاؤ تم کیا لے کر گئی تھی؟ کھیر تھی میرے پاس، وہ نہ جانے ماندن ناپائے رفتن جیسی کیفیت میں نظر آئی تھی۔ ملنگ بابا کو کھیر بہت پسند تھی۔ میں نے ملنگ بابا کو زہر نہیں دیا، اس کی موت میں میرا کوئی ہاتھ نہیں۔ آپ چاہیں تو مجھ سے بڑی سے بڑی قسم لے لیں، اس کی موت میں اس کے کہے ہوئے الفاظ کو طنزیہ انداز میں دہرایا، یعنی ملنگ بابا کے لیے تمہارے دل اور زبان میں اتنا احترام بھی نہیں کہ ان کی موت کہہ سکو۔ اور ہاں، میں نے لمحاتی توقف کر کے گہری سانس خارج کی، پھر اضافہ کرتے ہوئے کہا، نصیبہ بی بی، یہ بات اچھی طرح ذہن میں بٹھا لو کہ قانون کے سامنے چھوٹی بڑی قسمیں کھانے سے کام نہیں چلتا۔ یہاں ہر معاملے کو اپنے عمل اور ٹھوس ثبوت کے ساتھ ثابت کرنا پڑتا ہے۔ اس نے کوئی جواب نہیں دیا اور خوفزدہ نظر سے مجھے دیکھنے لگی۔ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، ملنگ بابا کے پوسٹ مارٹم سے پتہ چلا ہے کہ اسے کسی میٹھے کھانے میں زہریلا مادہ ملا کر کھلایا گیا ہے۔ سچ سچ بتاؤ، حقیقت کیا ہے؟ تم عورت ذات ہو، مجھے سختی پر مجبور نہ کرو، تم پولیس کی کڑی تفتیش کے سامنے نہ ٹک سکو گی۔ تم سوچ بھی نہیں سکتی کہ مجرم کی زبان کھلوانے کے لیے ہم کیا کیا طریقے اختیار کرتے ہیں۔ اگر تم اپنی بچت چاہتی ہو تو قانون کے ساتھ تعاون کرو۔ اگر میرے ساتھ بھرپور تعاون کرو گی تو میں وعدہ کرتا ہوں کہ تمہیں خاص رعایت دوں گا، ورنہ تم سیدھی جیل جاؤ گی اور تمہیں پھانسی کی سزا ہو جائے گی۔ میری اس نفسیاتی دھمکی کا اس پر خاطر خواہ اثر ہوا اور وہ اچانک پھٹ پڑی، مگر
اس نے میری منت و خوشامد نہ کی اور نہ ہی کوئی رعایت حاصل کرنے کی کوئی التجا کی۔ احتجاجی لہجے میں کہا، تھانے دار صاحب، مجھے اس بات کی قطعاً کوئی پرواہ نہیں کہ مجھے پھانسی ہو جائے، میرا ضمیر مطمئن ہے۔ وہ ڈھونگی ملنگ اسی سلوک بلکہ اس سے بھی برے سلوک کا مستحق تھا۔ یہ گویا نصیبہ کے جرم کا اقرار تھا۔ میں نے فی الحال اسے یہ بتانا ضروری نہیں سمجھا کہ اس بدبخت نے اسے موت کے منہ میں دھکیلا تھا۔ وہ زندہ و سلامت تھا۔ مجھے اس سٹوری سے بڑی دلچسپی تھی۔ اس کی روح سے نصیبہ نے ایک خطرناک کوشش کی تھی۔ یہ دلچسپ سٹوری میں نصیبہ کی زبانی ہی سننا چاہتا تھا۔ میں نے رمضان اور رمزو سے کہا کہ تم اپنے گاؤں واپس جا سکتے ہو، اب یہاں پر تمہاری ضرورت نہیں۔ چودھری سے کہنا کہ کام ہو گیا، باقی کل دن میں بات ہوگی۔ میں نے لفظ کام پر خصوصی زور دیا۔ اس کا واضح مطلب یہ تھا کہ نصیبہ نے اقبال جرم کر لیا ہے۔ اس کے بعد میں نے نصیبہ کے بھائی غفور احمد کو اپنے کمرے میں بلا لیا تاکہ باقی کی پوچھ گچھ اس کے سامنے ہی ہو۔ پھر ایک مرتبہ نصیبہ کی طرف متوجہ ہوا اور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سخت لہجے میں نے پوچھا، تم اس بات کا اقرار کرتی ہو کہ ملنگ بابا کو زہریلی کھیر کھلا کر تم نے موت کے گھاٹ اتارا ہے؟ ہاں میں اقرار کرتی ہوں، وہ بڑی بہادری سے بولی۔ غفور نے چونک کر اس کی طرف دیکھا اور سسراتی ہوئی آواز میں بولا، نصیبہ یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ میں نے غفور کو اس مقصد سے ہی کمرے کے اندر بلایا تھا کہ وہ بھی اپنی بہن کے کارنامے سے واقف ہو جائے۔ بھائی غفور، یہ سچ ہے کہ ملنگ بابا کو میں نے ہی قتل کیا ہے، نصیبہ نے اٹل لہجے میں کہا، لیکن اس نے تمہارا کیا بگاڑا تھا؟ غفور ہکا بکا رہ گیا۔ غفور، میں نے تنبیہ لہجے میں سے پکارا، تھانے دار تم ہو یا میں؟ جی میں بالکل چپ رہوں گا، وہ فرما برداری سے بولا۔ چپ اختیار کرنا تمہارے لیے مفید ہے غفور، میں نے ڈرانے والے انداز میں کہا، ورنہ شریک جرم ٹھہرا کر تمہیں بھی جیل بھیج دوں گا۔ وہ سہمی ہوئی نظر سے مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے نصیبہ سے دوبارہ پوچھا، تم نے ملنگ بابا کو کیوں قتل کیا؟ وہ مردود اسی لائق تھا، وہ نفرت انگیز لہجے میں بولی۔ میں نے سوال کیا، ملنگ نے تمہیں ایسا کون سا نقصان پہنچایا جو تم اس کی جان کی ہی دشمن بن گئی؟ نقصان؟ وہ تلخی سے بولی، کوئی ایک نقصان ہو تو بتاؤ، اس منحوس نے تو میری زندگی اجاڑ کر رکھ دی۔ غفور بے یقینی سے اپنی بہن کو دیکھتا رہا۔ میں نے نصیبہ سے پوچھا، تفصیل بتاؤ، میں حقیقت جاننا چاہتا ہوں۔ تو جناب یہ بڑی لمبی کہانی ہے، وہ بھائی کی سے نظریں چراتے ہوئے بولی۔ یہ لمبی چوڑی کہانیاں سننے کا میں عادی ہوں نصیبہ، میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، تم غفور کی وجہ سے کچھ کہنے سے ہچکچا رہی ہو، میں اسے باہر بھیج دیتا ہوں۔ آپ غلط سمجھ رہے ہیں تھانے دار صاحب، وہ بڑے اعتماد سے بولی۔ میں نے ایسا کچھ نہیں کیا غفور بھائی کے سامنے کوئی ہچکچاہٹ یا شرمندگی نہیں۔ تو پھر شروع ہو جاؤ، میں پوری توجہ سے تمہاری بات سن رہا ہوں۔ وہ شروع ہو گئی۔ یہ کوئی 4 سال پہلے کی بات ہے جب نصیبہ لائل پور موجودہ فیصل آباد کے گاؤں صورت نگر میں آباد ہوئی تھی۔ وہ اپنے گاؤں میں رہتی تھی۔ اس گاؤں کا جمال پور ضلع جھنگ میں واقع تھا۔ اس کا گاؤں وہ اپنی اکلوتی بیٹی فرحت کے ساتھ ہنسی خوشی زندگی بسر کر رہی تھی کہ ایک روز سب کچھ بدل کر رہ گیا۔ نصیبہ کو پتہ چلا کہ فرحت کو گاؤں کے ایک گبرو سے محبت ہو گئی ہے۔ شکیل نامی وہ لڑکا بھی فرحت کو بے پناہ چاہتا تھا۔ جلد ہی دونوں کی محبت کے چرچے پورے جمال پور میں پھیل گئے۔ شکیل بڑا سمجھدار اور لائق لڑکا تھا، لہٰذا نصیبہ کو فرحت کی محبت پر کوئی اعتراض نہ ہوا۔ ہر ماں کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کی بیٹی کو سلجھا ہوا شوہر ملے، نصیبہ بھی یہی چاہتی تھی۔ شکیل اور فرحت کی جلد از جلد شادی ہو جائے۔ دونوں گھروں میں رشتے کی بات خاصی آگے بڑھ چکی تھی۔ جمیل بھی جمال پور کا ہی رہنے والا تھا اور شکیل کا گہرا دوست تھا۔ دونوں میں اتنی مضبوط یاری تھی کہ لوگ ان کی دوستی کی مثالیں دیا کرتے تھے۔ گاؤں کا بچہ مانتا تھا کہ دنیا چاہے ادھر کی ادھر ہو جائے، شکیل اور جمیل کے تعلقات میں فرق نہیں آئے گا۔ اچانک جمیل کو بھی فرحت سے افلاطونی محبت ہو گئی۔ شکیل نے جمیل کو ہر ممکن طریقے سے سمجھانے کی کوشش کی، لیکن وہ کچھ بھی سمجھنے کو تیار نہیں تھا۔ اس کی بس ایک ہی ضد تھی کہ ہر قیمت پر اسے فرحت چاہیے، اور دلچسپ بات یہ تھی کہ فرحت جمیل کو بالکل پسند نہیں کرتی تھی۔ مطلب یہ ہے کہ جمیل اسے شکیل کے دوست کی حیثیت سے تو قبول تھا، لیکن وہ اس سے محبت نہیں کر سکتی تھی۔ اس کی محبت کا مرکز و محور صرف اور صرف شکیل ہی تھا۔ فرحت کی شکیل کے لیے دیوانگی کو دیکھ کر جمیل کو بہت غصہ آتا تھا۔ ایک روز اس نے شکایت بھرے انداز میں کہا، یار شکیل، تم دوستی کی خاطر میرا چھوٹا سا کام نہیں کر سکتے؟ یار جمیل، میں تو تمہاری خاطر اپنی جان بھی دے سکتا ہوں۔ شکیل نے گہری سنجیدگی سے کہا، تم کون سے چھوٹے کام کی بات کر رہے ہو؟ مجھے تمہاری جان کی نہیں، تمہاری محبوبہ کی جان کی ضرورت ہے۔ آنکھوں میں دیکھتے ہوئے خود غرضانہ انداز میں کہا، کیا مطلب یار؟ شکیل الجھن زدہ لہجے سے اسے دیکھنے لگا۔
مطلب بڑا واضح ہے شکیل، شاید تم نہیں جانتے یا سمجھنا نہیں چاہتے۔ وہ گہری سنجیدگی سے بولا، میں فرحت کو چاہتا ہوں لیکن وہ تمہیں نہیں چاہتی، شکیل نے دو ٹوک انداز میں کہا، اور یہ بات تم بھی اچھی طرح جانتے ہو۔ اگر تم دوستی میں قربانی کے لیے تیار ہو جاؤ تو سب ٹھیک ہو جائے گا۔ میں قربانی دینے سے پیچھے ہٹنے والا نہیں ہوں جمیل، میں تمہاری دوستی پر 10 فرحت نچھاور کر سکتا۔ شکیل جذباتی ہو گیا، لیکن میں دیکھ اور سمجھ رہا ہوں کہ میری یہ قربانی رائے گا جائے گی۔ فرحت کے دل میں تمہارے لیے ذرا بھی گنجائش نہیں ہے۔ قربانی اگر خدا کو حاضر ناظر جان کر خلوص نیت سے کرو تو کبھی رائے گا نہیں جائے گی۔ میں نے کبھی تمہاری نیت پر شک نہیں کیا شکیل، مجھے تمہاری دوستی پر ہمیشہ فخر رہا ہے، جمیل نے ٹھوس لہجے میں کہا، لیکن میں محسوس کر رہا ہوں کہ فرحت ہماری دوستی کے بیچ ایک دراڑ کی طرح پیدا ہو گئی ہے۔ اگر تم نے میرے جذبات کا احساس نہ کیا تو یہ دراڑ ایک روز اتنی بڑھ جائے گی، بس اس سے آگے اور کچھ مت کہنا۔ شکیل اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی بول اٹھا، میں تمہاری دوستی کی خاطر فرحت سے دستبردار ہونے کو تیار ہوں، اب تو خوش ہونا، تم میرے سچے دوست ہو شکیل، جمیل نے فرتے جذبات سے مغلوب لہجے میں کہا۔ فرحت سے دستبردار ہونے کے ساتھ ہی تمہیں ایک اور کام بھی کرنا ہوگا۔ ہاں بولو، کون سا کام؟ جمیل ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا، حقیقت یہ ہے کہ فرحت تمہیں بے انتہا چاہتی ہے اور وہ تمہاری بات کبھی نہیں ٹالے گی۔ میں جانتا ہوں وہ تمہاری بات کو حرف آخر سمجھتی ہے۔ جمیل فرحت کے حصول کی ضد میں یہ بھی بھول گیا کہ محبت زبردستی کا سودا نہیں۔ ان لمحات میں خود غرضی کی انتہا کو پہنچ گیا، لیکن دوسری جانب ایک سچا دوست تھا، وہ دوستی کی معراج کو سمجھتا تھا۔ لمحاتی غور و فکر کے بعد اس نے کسی عظیم فاتح کے اعتماد کے ساتھ کہا، ٹھیک ہے جمیل، تم بالکل مطمئن ہو جاؤ، میں فرحت کو سمجھا دوں گا اور اسے مجبور کر لوں گا تم سے شادی کرنے پر۔ شکیل نے اپنے دوست سے جو کہا تھا وہ آنے والے دنوں میں کر کے اور نبھا کے بھی دکھایا۔ کچھ عرصہ بعد فرحت اور جمیل کی شادی ہو گئی۔ ایک جانب اگر شکیل نے دوستی میں قربانی، دوسری طرف فرحت نے اپنی محبت میں قربانی دے کر ایک یادگار مثال قائم کر دی۔ شادی کے ایک ہفتے بعد فرحت کو بڑا خوفناک بخار چڑھا اور 2 دن وہ فرحت بخار کی کیفیت میں رہ کر اللہ تعالیٰ کو پیاری ہو گئی۔ فرحت کی موت نے شکیل کا دماغ الٹ دیا اور وہ دیوانوں کی طرح پورے گاؤں میں چکراتا پھرنے لگا۔ پھر ایک روز اچانک جمال پور سے غائب ہو گیا۔ اس کے بارے میں کسی کو کچھ پتہ نہیں تھا کہ وہ کہاں ہے اور کس حال میں ہے۔ نصیبہ کی تو جیسے دنیا ہی لٹ گئی تھی، اس کی زندگی فرحت کے گرد گھومتی تھی۔ جب زندگی کا مرکز و محور ہی باقی نہ رہے تو پھر کب تک مدار میں زندہ رہ سکتا ہے؟ وہ بھی شدید بیمار پڑ گئی۔ جمال پور میں نصیبہ کا کوئی قریبی رشتہ دار نہیں تھا، لہٰذا غفور اسے اپنے ساتھ صورت نگر لے آیا۔ پچھلے 3 سال سے وہ اپنے بھائی کے ساتھ رہ رہی ہے۔ حالات چاہے کسی بھی انداز میں پیش آئے ہوں، لیکن وہ اپنی تباہی اور بربادی کا ذمہ دار صرف شکیل کو ہی سمجھتی ہے۔ اس لیے جب کئی سال بعد نصیبہ نے شکیل کو ملنگ بابا کے روپ میں صورت نگر کے باہر پیپل کے درخت کے نیچے دیکھا تو اسے اپنے انتقامی جذبات پر قابو نہ رہا، لیکن شکیل اس سب سے بے خبر تھا۔ جہاں بسنے والے انسانوں میں سے ایک انسان کے دل میں اس کے لیے شدید نفرت ہے۔ اتنے عرصے میں شکیل کا رنگ روپ اور حلیہ بالکل بدل کر رہ گیا تھا، لیکن اس انداز میں بھی وہ نصیبہ کو نہ پہچان سکا۔ اگر شکیل اپنے ماحول اور گرد و نواح کا احساس ہوتا تو وہ بھی یقیناً نصیبہ کو پہچان لیتا، لیکن وہ ملنگ بننے کے بعد اپنے آپ سے بیگانہ ہو چکا تھا۔ چنانچہ وہ نصیبہ کی لائی ہوئی سوئی ڈش بڑے مزے سے کھاتا تھا اور اس نے زہریلی کھیر ہی اس کے معدے میں اتاری تھی۔ وہ شیطان میری فرحت کا قاتل تھا، نصیبہ نے اپنی بات کے اختتام پر جوش بھرے لہجے میں کہا۔ میں نے اسے زہر دے کر ایک نیک کام کیا۔ اگر وہ فرحت کو جمیل سے شادی کرنے پر مجبور نہ کرتا تو آج میری فرحت زندہ ہوتی۔ آپ اس جرم میں مجھے پھانسی بھی دے دیں تو مجھے کوئی افسوس نہیں ہوگا، میں بڑے سکون سے مروں گی۔ میں نے اپنی فرحت کا انتقام لے لیا۔ تم زندہ رہو گی نصیبہ، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، کیونکہ تمہیں پھانسی نہیں دی جا رہی۔ جی کیا مطلب؟ وہ حیرت بھرے لہجے میں بولی، مطلب یہ کہ تم ملنگ بابا کی قاتل نہیں ہو۔ پھر وہ اس شیطان کو کس نے مارا؟ اس کی حیرت دو چند ہو گئی۔ کسی نے بھی نہیں، میں نے بابا، وہ شیطان نہیں ہے بلکہ ایک عظیم انسان ہے۔ تمہاری اطلاع کے لیے بتاتا چلوں کہ ملنگ بابا کو ڈاکٹروں نے بچا لیا، وہ زندہ ہے۔ نصیبہ کا منہ حیرت سے کھل گیا۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں نے نہایت ہی مختصر مگر جامع الفاظ میں نصیبہ کو تازہ ترین صورتحال سے آگاہ کیا اور آخر میں کہا، نصیبہ، جن لوگوں میں قربانی کا جذبہ ہوتا ہے وہ زندگی کے محاذ پر شکست نہیں کھاتے۔ شکیل نے اپنی دوستی میں جو کچھ کیا وہ بظاہر غلط لگتا ہے، لیکن وہ دوستی کی معراج پا گیا اور جو کچھ ہوا اسے بھول جاؤ۔ اب وہ دونوں اپنی اپنی جگہ پر ہیں۔ اگر تم چاہتی ہو کہ تمہاری فرحت اس دنیا میں خوش رہے تو ملنگ بابا عرف شکیل کی طرف سے اپنا دل صاف کر لو۔ ملنگ بابا کے بارے میں
جتنا بھی میں نے سوچا میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ اللہ اپنے بندے سے بہت خوش ہے، اور اسی لیے تو ملنگ بابا کے منہ سے نکلی ہوئی دعا اللہ تعالیٰ رد نہیں فرماتے۔ میں کوئی دینی مبلغ نہیں، ایک عام سا انسان ہوں، لیکن اپنی ریسرچ سے میں اسی نتیجے پر پہنچا ہوں۔ اس لیے تم بھی اب ملنگ بابا کو معاف کر کے اپنا دل صاف کر لو۔